رائتیلے اور حیرت کی ایک خوبصورت کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز مملکت میں صوفیہ نام کی ایک مہربان اور شریف شہزادی رہتی تھی۔ وہ ان سب لوگوں کی محبوب تھی جو اسے جانتے تھے، اور اس کا دل محبت اور شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ صوفیہ کی بادشاہی ایک شاندار باغ سے گھیری ہوئی تھی جو متحرک پھولوں، چمکتے فوارے اور بلند و بالا درختوں سے بھری ہوئی تھی۔ جو آسمان کو چھوتے نظر آتے تھے۔ ایک دن ایک پرسرات جادوگر نے بادشاہی پر جادو کیا، جس سے باغ مرجھائے اور ختم ہو گئے۔ بادشاہ اپنی بادشاہی کو جانے کے لیے بے چین بدترین شور و ویران سے کہا کہ وہ جادوگر کو ڈھونڈنے اور لعنت کو توڑنے کی جستجو میں نکلے۔ اپنے گھر اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے پرعزم صوفیہ نے خود ہی اس تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دلیر دل اور عقل مند دماغ کے ساتھ وہ جادوگر کو ڈھونڈنے اور اپنی بادشاہی کو اس کی سب کا خوبصورتی میں بحال کرنے کے لیے سفر پر نکلے۔ جب وہ جادوگر بھرے ہوئے جنگل سے گزرے تھے اور چمکتی ہوئی ندیوں کو عبور کر رہی تھی، صوفیہ کا سامنا جادوئی مخلوق سے ہوا جو اس کی وفادار ساتھی بن گئی، اور کل نامی ایک عقل مند بوڑھا آلو نامی ایک شرارتی پری اور سر ایڈون نامی ایک بہادر نائٹنگ ایک ساتھ انہوں نے غور دار منظر کا مقابلہ کیا اور شدید ڈائنک کا مقابلہ کیا۔ صوفیہ کی مہربانی اور ہمدردی نے اس
کے ساتھیوں کو متاثر کیا اور اس کی اور بادشاہی کی حفاظت کے لیے یہ پوری قوت سے لڑے۔ آخر میں وہ جادوگر کے کنویں تک پہنچے جہاں صوفیہ نے لعنت کا ماخذ دریافت کیا، ایک طاقتور کرسٹل جو بادشاہی کے خزانے سے چرایا گیا تھا۔ اس کے ساتھیوں کے ساتھ صوفیہ نے جادوگر سے لڑا اور کرسٹل برآمد کیا۔ باغ کو اس کے سابقہ شاہ نے بحال کیا۔ سلطنت نے صوفیہ کی بہادری اور حکومت کا جشن منایا اور وہ ایک ہوشیار اور جادوئی شہزادی کے طور پر مشہور ہوئی، جس نے اپنی سلطنت کو اندھیرے اور مایوسی سے بچایا۔ آپ کہانی کو کیسے جاری رکھنا چاہیں؟ کیا صوفیہ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ نئی زمینوں کی تلاش ہوگی یا اپنی بادشاہی میں محبت اور خوشی ملے گی؟ کہانی آپ کی شکل میں ہے اور لطف اٹھائیں۔